بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم اسی سبق کو کنٹینیو کریں گے جو ہم نے چھوڑا تھا، یعنی نسوخ کا خواب۔ مصنف مولوی نذیر احمد صاحب کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ 1830 میں پیدا ہوئے، 1912 میں ان کا انتقال ہوا، اور یہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ اور یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے نسوخ کا خواب، یہ بھی ان کے ایک ناول کا حصہ ہے، اور ان کا جو ناول ہے اس کا نام ہے توبۃ النصوح، یعنی نصوح کی توبہ۔ نصوح یہ ایک دہلی کا مالدار شخص ہے جس کا قصہ اس ناول کے اندر ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے بیان کیا ہے۔ اب ناول کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا کہ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں نیا یا انوکھا۔ پھر یہاں پر جو اردو ادب میں ناول آیا ہے یہ انگلش سے آیا ہے، اور اردو ادب میں ناول کی تعریف یہی ہے کہ ہماری زندگی کے کسی بھی پہلو کو ہو بہو، یعنی زندگی کے کسی بھی پہلو کو ہو بہو اسی انداز میں تحریر کر کے بیان کر دینا کرداروں کی صورت میں، اسے کہتے ہیں ناول۔ یہ پرانے زمانے میں جیسے ایک افسانہ ہوتا تھا اس سے نکلا ہے، یا داستان سے نکلا ہے۔ داستان ہوتی تھی پہلے زمانے میں، لیکن وہ طویل ہوتی تھی اور اس کے اندر ایسے کریکٹر ہوتے تھے جو انسان صرف سوچ سکتا ہے، حقیقت میں نہیں دیکھے ہوتے۔ جیسے آپ اسپائڈر مین کو دیکھ لیتے ہیں، اس طریقے سے اور جو کریکٹر ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں لیکن ذہن نہیں تسلیم کرتا۔ جیسے اسپائڈر مین کو آپ اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، میں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اڑ نہیں سکتے، ویسے ہی پریوں کی کہانی ہے۔ تو یہ داستان ہوتی تھی۔ اب داستان ہی سے یہ ناول بنا ہے، لیکن داستان اور ناول میں یہ فرق ہے کہ ناول جو ہوتا ہے یہ زندگی کی کسی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے، اور داستان جو ہوتی ہے وہ ایسی باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے توبۃ النصوح ناول سے لیا گیا ہے جو مولوی نذیر احمد صاحب کا ہے۔ تو نصوح ایک شخص کا نام ہے جو اس ناول کا مرکزی کردار ہے، اس کی توبہ۔ پہلے ہم نے ابتدا میں آپ سے یہ باتیں چند عرض کر دی تھی خلاصے کے طور پر کہ نصوح دہلی کا مالدار شخص دہلی میں رہتا تھا، وہاں پر ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ وبا آپ کو پتہ ہے کہ ایسا مرض جو ایک سے دوسرے کو کنورٹ ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ جیسے آج کل آپ کرونا کو لے سکتے ہیں، ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے، تو لوگ گھروں میں بند ہو گئے، بہت سارے لوگ مر گئے۔ جس کو بھی یہ مرض ہوتا 2 سے 3 گھنٹے میں مر جاتا۔ تو نصوح نامی شخص کے والد کو، خالہ کو اور گھر میں کام کرنے والی ماما کو بھی یہ مرض ہو گیا۔ جب یہ مرض انہیں لاحق ہوا تو وہ بھی مر گئے۔ ایک دن نصوح پر بھی اس مرض نے اٹیک کیا، اور اب جب اس کے اوپر اٹیک ہوا تو ڈاکٹر نے یا حکیم نے اسے دوا دی۔ دوا اس طور پر دی کہ بے ہوشی کی دوا تھی، جیسے ہی دوا لی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب اس بے ہوشی کی حالت میں جو خواب دیکھ رہا ہے اس کو اب مصنف آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتا دوں کہ اپنے ہاتھ میں پینسل یا قلم لے لیں اور اپنی بک کے اوپر ساتھ ساتھ الفاظ معنی لکھتے جائیں، اور پھر اسے آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کنورٹ کر لینا ہے۔ ساتھ ساتھ جو MCQs ہیں وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے، جہاں آپ کو بتایا جائے کہ یہ MCQs آ سکتے ہیں تو وہ آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہنا ہے۔ ابھی آپ نے اپنی نیٹ کاپی کو استعمال نہیں کرنا، بعد میں اسے نیٹ کاپی کے اوپر لکھ لینا ہے۔ تو آئیں بیٹا اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آنکھ کا بند ہونا تھا کہ نصوح ایک دوسری دنیا میں تھا۔ جو خیالات ابھی تھوڑی دیر ہوئے اس کے پیش نظر تھے۔ پیش نظر، نظر کے سامنے، میں نے ساتھ ساتھ معنیوں پر لکھے ہوئے ہیں۔ سب اس کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی اور عالی شان عمارت ہے۔ بڑی عمدہ اور عالی شان، عمدہ اچھی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عالی شان بڑی شان والی عمارت ہے، اور چونکہ نصوح خود بھی کبھی ڈپٹی مجسٹریٹ جج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حاکم فوجداری رہ چکا تھا۔ حاکم حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا، فوجداری یعنی پہلے زمانے کے اندر جب یہ یا اب بھی کبھی مارشل لا لگ جائے تو پھر فوجی حکومتیں لگتی ہیں، تو اس وقت یہ ایک جج کے طور پر فوجی عدالتوں میں کام کر چکا تھا، تو حاکم فوجداری رہ چکا تھا۔ اسے یہ تصور خیال ہوا کہ
گویا ہائی کورٹ کی کچہری ہے، یہ گویا ہائی کورٹ کی کچہری ہے۔ ہائی کورٹ کہتے ہیں کسی علاقے کی سب سے بڑی عدالت، اور کچہری بھی عدالت کو کہتے ہیں۔ لیکن حاکم کچہری، حاکم کچہری یعنی کچہری کا حاکم، عدالت کا فیصلہ کرنے والا، کچھ اس طرح کا روبدار ہے کہ باوجود ہے کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا اجتماع ہے، باوجود ہے کہ اس کے باوجود ہزاروں لاکھوں یعنی بہت زیادہ رش ہے، آدمیوں کا اجتماع ہے، اجتماع مجمع یا ہجوم ہے، مگر ہر شخص سکوت کے عالم میں، سکوت خاموشی کو کہتے ہیں، سکوت کے عالم میں، عالم حالت کو کہتے ہیں، ایسا دم بخود بیٹھا ہے، دم بخود بے حس، چپ کو کہتے ہیں، چپ ہو کے بیٹھا ہے کہ گویا کسی کے منہ میں زبان نہیں۔ کیا مجال، مجال طاقت کو کہتے ہیں کہ کوئی اپنے بارے میں ناجائز پیروی کر کے یا روپے پیسے کا لالچ دکھا کر یا سعی و سفارش، سعی کہتے ہیں کوشش کو، یا سفارش بہم پہنچا کر کاربراری کر سکے یعنی کام نکالے۔ اس پیراگراف کے اندر مصنف نے ایک عدالت کا منظر پیش کیا ہے کہ ایک عدالت لگی ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے، اور اس کا حاکم ایسا سخت ہے کہ اس کے سامنے نہ کوئی سفارش چلتی ہے، نہ ہی وہ کسی کی پیسے لے کر ضمانت دیتا ہے یا اس کو نکال سکتا ہے۔ اب اس پہلے پیراگراف کے اندر عدالت کا یا اس کچہری کا منظر بیان کیا۔ اب دوسرے پیراگراف کے اندر آ جاتے ہیں، جتنے مجرم ہیں، کیا خفیف کیا سنگین۔ خفیف میں نے یہ سائڈ پر معنی لکھا ہوا ہے، خفیف کہتے ہیں ہلکے کو، ٹھیک ہے جی، اور سنگین کہتے ہیں بھاری کو، ٹھیک ہے جی، یعنی سخت۔ جتنے مجرم ہیں، کیا خفیف کیا سنگین، یعنی چھوٹے مجرم یا بڑے مجرم، کوئی اس کے رحم سے نا امید نہیں ہے۔ رحم کہتے ہیں اس کے رحم سے نا امید، نا امید کہتے ہیں مایوس نہیں ہے۔ اختیارات اس کے اس قدر وسیع ہیں، وسیع یہاں پر معنی اس کے لیں گے زیادہ کے، یعنی اتنے زیادہ وسیع ہیں کہ نہ اس کے فیصلے کی اپیل ہے، یعنی دوبارہ وہ فیصلے کے لیے آپ کہ دوبارہ ہمارا مقدمہ درج کیا جائے، اور نہ اس کے حکم کی خلاف ورزی۔ کام کرنے کا ایسا اچھا ڈھنگ ہے، ڈھنگ آپ دیکھیں نیچے ہم نے طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کام کرنے کا ایسا اچھا ڈھنگ ہے کہ کام روز کا روز صاف، یعنی ڈیلی بیسس پر کام ہو رہا ہے، جتنا کام ہو رہا ہے تو وہ سارے کا سارا اسی دن کے اندر ختم ہو رہا ہے۔ کتنے ہی مقدمے پیشی میں کیوں نہ ہو، پیشی ہونا حاضری یعنی سامنے کتنے ہی مقدمے کیوں نہ ہو، ممکن نہیں کہ تاریخ مقرر پر فیصل نہ ہو جائے، تاریخ مقررہ تاریخ پر فیصل نہ ہو جائیں، فیصلہ نہ ہو جائے۔ جو حکم ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی میں نے آگے معنی لکھا ہوا ہے، اچھے اور برے کو الگ الگ کرنا۔ جب دو چیزوں کو الگ الگ کرنا مقصود ہوتا ہے، اچھائی اور برائی کو، تو ہم کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پیراگراف کے اندر مصنف نے یہ بتایا ہے کہ مجرم چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، اس کا فیصلہ اس عدالت کے اندر ہو رہا ہے، اور ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے، اور اسی وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگلے پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں، پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو، مجرم جس نے جرم کیا ہے کو فردن فردن، فردن فردن جدا جدا، قرارداد جرم میں نے نیچے معنی لکھا ہے، قرارداد جرم کہتے ہیں وہ کاغذ جس پر جرم کی تفصیل لکھی گئی ہو، وہ کاغذ جس پر جرم کی تفصیل لکھی گئی ہو۔ قرارداد جرم کی ایک نقل دی گئی ہے کہ وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور جتنے الزام اس پر لگائے گئے ہیں سب کو سمجھتا اور اپنی برات کہتے ہیں نجات کی وجوہات کو سوچتا ہے۔ کچہری کا خیال یعنی کچہری عدالت کا خیال نصوح کو حوالات کی طرف لے گیا۔ حوالات کے معنی اوپر لکھے ہیں میں نے، حوالات عارضی عدالت، جیسے آپ اپنے تھانے میں جاتے ہیں تو پہلے وہاں پہ تھوڑی دیر بند ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو حوالات کہتے ہیں عارضی عدالت کی طرف لے گیا۔ تو دیکھا کہ ہر شخص ایک علیحدہ جگہ پر نظر بند ہے، نظر بند قید ہے، جیسا مجرم ہے اس کے مناسب حال یعنی اس کے حال کے مطابق اس کو حوالات میں، حوالات وہی عارضی جو جیل خانہ ہے، میں سختی یا سہولت، سہولت کہتے ہیں آرام کے ساتھ رکھا گیا، یعنی جیسا مجرم ہے اس کے مطابق اس کے اوپر سزا دی جا رہی ہے اس کو۔ حوالات کے برابر جیل خانہ ہے،
مگر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، مگر بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، ٹھکانہ جگہ کو کہتے ہیں۔ نسو یہ مقام دیکھتے ہی الٹے پاؤں پھرا، مقام جگہ کو کہتے ہیں، الٹے پاؤں پھرا واپس لوٹا، باہر آیا تو پھر حوالاتیوں اور زیر تجویزوں میں تھا۔ زیر تجویز مشتبہ، جن کے اوپر شبہ ہے کہ یہ مجرم ہیں یا نہیں ہیں، ان لوگوں میں ہزارہا آدمی تو اجنبی تھے، ہزارہا مراد بہت سے آدمی اجنبی تھے، مگر جا بجا جگہ جگہ شہر اور محلے کے آدمی بھی نظر آتے تھے، مگر وہ جو مر چکے تھے۔ مراد یہ ہے کہ یہ قیامت کا منظر دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو مر چکے تھے۔ نسو کو یہ سامان دیکھ کر اسی خواب کی حالت میں ایک حیرت تھی کہ الہی مراد یا اللہ، یہ کون سا شہر ہے، کس کی کچہری ہے، عدالت، ٹھیک ہے، یہ اتنے مجرم کہاں سے پکڑے ہوئے آئے ہیں، یہ میرے ہم وطنوں نے کیا جرم کیا ہے کہ ماخوذ ہیں، ماخوذ پکڑے ہوئے ہیں، یہ کیسے مرے تھے۔ اب بہت سے سوال اس کے ذہن کے اندر آ رہے ہیں کہ میں ان کو یہاں دیکھتا ہوں، اسی حیرت میں لوگوں کو دیکھتا بالتا چلا جاتا تھا کہ دور سے اس کو اپنے والد بزرگوار انہی حوالاتیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ اب انہی حوالاتیوں میں جو عارضی جیل خانے میں تھے، ان میں اپنے والد صاحب بھی نظر آئے، بیٹھے ہوئے نظر پڑے۔ پہلے تو سمجھا کہ نظر غلطی کرتی ہے، مگر غور کیا تو پہچانا کہ نہیں، وہ واقع میں حقیقت میں وہی ہیں۔ دوڑ کر قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا، یا حضرت، مراد والد صاحب ہیں، ہم سب آپ کی مفارقت کہتے ہیں جدائی کو، ٹھیک ہے جی، مفارقت میں تباہ ہیں، آپ یہاں کہاں۔ اب بہت سارے سوال تو پہلے کچہری کے متعلق اس پیراگراف میں اس کے ذہن میں آئے نسو کے، اور اب جب والد صاحب کو دیکھا تو سدھ بدھ چلی گئی، اور کہتا ہے کہ ہم آپ کی مفارقت میں یہاں پر تباہ ہیں اور آپ یہاں کہاں۔ باپ اب مکالمہ شروع ہو رہا ہے۔ مکالمہ آپ کو پتہ ہے کہ دو شخصوں کے درمیان باہم کسی خاص موضوع پر بامانی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ باپ میں اپنے گناہوں کی جواب دہی میں ماخوذ ہوں، یعنی میں اپنے گناہوں کے جواب دینے میں پکڑا گیا ہوں۔ یہ مقام جو تم دیکھتے ہو دار الجزا ہے، بدلے کی جگہ۔ دار عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں، جزا بدلے کو کہتے ہیں۔ دار الجزا ہے، خداوند تعالی حاکم ہے، خداوند تعالی حاکم، یعنی وہی محشر کا میدان جو ہے وہ مراد ہے۔ حاکم حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا، بیٹا۔ یا حضرت، آپ بڑے متقی تقویدار، پرہیزگار، بچنے والے، خدا پرست، میں نے اوپر معنی لکھا ہے اللہ کی عبادت کرنے والے، اور نیکوکار تھے، نیک کام کرنے والے تھے۔ آپ پر اور گناہوں کا الزام، یعنی تعجب ہو رہا ہے، اس نے اپنے والد کو جو زندگی میں نیک ہی کام کرتے دیکھا تھا۔ باپ گناہ ایک دو نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، دیکھو یہ میرا اعمال نامہ، وہ جس کے اندر ساری زندگی کے اعمال لکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب والد صاحب کے ہاتھ میں اعمال نامہ ہے، دیکھو یہ میرا اعمال نامہ کیسی رسوائی کہتے ہیں ذلت سے بھرا ہوا ہے، اور میں اس کو دیکھ کر سخت پریشان ہوں کہ کیا جواب دوں گا اور کون سی وجہ اپنی برات کی پیش کروں گا۔ برات کہتے ہیں نجات کی پیش کروں گا۔ یہ وہ کاغذ تھا جو نسو نے ہر شخص کے ہاتھ میں دیکھا تھا، وہی قیامت کا منظر ہے، اور اس کو دنیا کے خیالات کے مطابق فرد قرارداد جرم، اس کا معنی ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اور نیچے بھی ہم نے لکھ لیا ہے کہ وہی کاغذ جس کے اوپر ڈیٹیل موجود ہے، فرد قرارداد جرم سمجھا تھا۔ باپ کا اعمال دیکھا تو تھرا اٹھنا، کانپ جانا۔ شرک نمبر 1، کفر نمبر 2، نافرمانی، حکم نہ ماننا، ناشکری، شکر نہ کرنا، بغاوت، حد سے تجاوز کرنا، بے ایمانی، غرور، یہ سارے گناہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے جی۔ دروغ عام طور پر یہ پشتوں میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دروغ گوئی فارسی کا لفظ ہے، جھوٹ بولنا۔ غیبت، یہ آپ کو غیبت کا ہی پتہ ہے، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ لالچ، حسد بھی آپ کو میں نے کل کے لیکچر میں یہ بتایا کہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر یا کسی کی خوبی دیکھ کر دل میں یہ خیال آنا کہ اس سے یہ چیز ہٹ جائے اور میرے پاس آ جائے۔ مردم آزاری، اوپر میں نے معنی لکھا ہے مردم آزاری، لوگوں کو تکلیف دینا۔ نفاق، منافقت، دکھاوا، نمود و نمائش، دنیا کی محبت، ٹھیک ہے، حب دنیا جس کو ہم کہتے ہیں۔ کوئی جرم نہ تھا جو اس میں لکھا نہ ہو۔ بجائے تعزیرات ہند، تعزیرات کہتے ہیں قانون کو، یعنی ہندوستان کے قانون کے مطابق، ان آرٹیکل کے مطابق کوئی دفعات نہیں لگ رہے تھے،
بجائے تعزیرات ہند کے قرآن کی صورتوں اور آیتوں کا حوالہ تھا۔ متعجب ہو کر باپ سے پوچھا، یعنی تعجب میں آ کر باپ سے پوچھا، یا حضرت پھر کیا آپ ان تمام جرموں کے مرتکب ہوئے ہیں؟ مرتکب قصوروار یا کرنے والے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس پیراگراف کے اندر والد صاحب نے بتایا کہ میرے اعمال نامے کو دیکھو۔ جب نامہ اعمال دیکھا تو اس میں بہت سارے گناہ اس کے اندر درج تھے۔ اب جب پوچھا کہ کیا آپ نے یہ سارے گناہ کیے ہیں؟ باپ، سب کا، یعنی سب کا کرنے والا میں ہوں بیٹا۔ کیا آپ حضور حاکم اقرار کر چکے ہیں؟ حاکم کے سامنے، حضور حاکم کے سامنے آپ اقرار کر چکے ہیں؟ باپ، انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ میری مخالفت میں گواہی اتنی وافر ہے، وافر زیادہ ہے، اگر میں انکار بھی کروں تو پذیرائی نہیں ہو سکتی۔ پذیرائی کہتے ہیں قبولیت نہیں ہو سکتی، میری کوئی بات نہیں سنتا ہے۔ بیٹا، جناب وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی مخالفت پر آمادہ ہیں؟ اب تعجب کہ آپ پر گواہی کون دے گا؟ باپ، اول معنی پہلے، دو کرامن کاتبین ایسے ہیں، کرامن کاتبین، اوپر میں نے اس کا معنی لکھا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ جو دو فرشتے ہیں نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں جی؟ کرامن کاتبین۔ قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے تو قیامت کے دن گواہی کون دیں گے جی؟ کرامن کاتبین۔ تو وہی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں، اول وہ دو کرامن کاتبین ایسے ہیں کہ میرا کوئی فعل ان سے مخفی نہیں ہے۔ فعل کام کو کہتے ہیں مخفی، چھپا ہوا۔ جتنی باتیں کہتے ہیں پتے کی مراد کیا ہے جی؟ کام کی۔ اور کہتے کیا ہیں؟ میرا روزنامچہ عمری لکھتے گئے ہیں۔ روزنامچہ عمری، تمام عمر کی روداد، جو کچھ کیا ہے ساری عمر کا وہ لکھا ہوا ریٹن موجود ہے۔ اب جو میں اس کو دیکھتا ہوں حرف بحرف، یعنی سب کا سب، ایک ایک حرف صحیح اور درست پاتا ہوں۔ دوسرے میرے اعضاء عضو کی جمع ہے، جسم کے حصے کو کہتے ہیں۔ دوسرے میرے اعضاء ہاتھ، پاؤں، کان۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان کوئی میرے کہنے کا نہیں، سب کے سب مجھ سے منحرف کہتے ہیں پھرے ہوئے کو۔ بیزار ہونا، میری مخالفت پر آمادہ کہتے ہیں تیار، میری تذلیل پر کمر بستہ ہیں، یعنی کمر کس کے میری تذلیل پر تیار ہیں۔ بیٹا، آخر آپ کچھ اس کی وجہ بھی سمجھتے ہیں؟ باپ، جب سے دنیا کو چھوڑا ہے قبر کے حوالات وہی عارضی قید خانہ، تو قبر عارضی قید خانہ ہے، اور آخرت کے بعد جب فیصلہ ہوگا یا تو جنت یا جہنم، وہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ حوالات میں ہوں، تنہائی سے جی گھبراتا ہے، دل، جی مراد دل ہے۔ حوالات میں مجھ پر ایسی سختی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، مگر صبح و شام ہر روز آتے جاتے جیل خانے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہوں، وہاں کی تکلیف دیکھ کر ہوش اڑ جاتے ہیں اور غنیمت معلوم ہوتا ہے، یعنی بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ کاش ہمیشہ کے واسطے حوالات ہی میں رہنے کا حکم ہو جاتا۔ چلے بیٹا، آج کی ڈیٹ میں ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، تو آئیں اب ہم اپنے سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ نسو کا خواب جو ہے یہ صنف ادب کے اعتبار سے ناول ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے ایک عدالت کی کیفیت پڑھی کہ وہ عدالت کس قسم کی تھی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ عدالت ایسی تھی کہ حاکم جو تھا بڑا رعبدار تھا، اور وہاں پر فیصلے وہیں پر ہو جاتے تھے، ان کی پیروی کے لیے بعد میں چکر نہیں کاٹنے پڑتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ وہاں پر سفارش چلتی تھی، نہ پیسہ چلتا تھا، نہ جان پہچان چلتی تھی۔ اس کے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان کیا مکالمہ ہوا؟ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ مکالمہ ہوا کہ بیٹے نے جب والد صاحب کو دیکھا حوالاتیوں میں ہیں، زیر تجویزوں میں ہیں، یعنی مشتبہ لوگوں میں ہیں، تو بیٹا بڑا پریشان ہوا۔ پہلے تو اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ آپ یہاں کیسے، ہم آپ کی مفارقت میں، جدائی میں رو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ یہ بہت سخت فیصلہ ہے، اور حاکم یہاں پر بہت سخت ہے، میرے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو میں نے دنیا کے اندر عمل کیے ہیں۔ پھر اپنا نام اعمال بیٹے کو دیا، اور اس کے اندر جو گناہ درج تھے، کون کون سے گناہ درج تھے؟ نمبر 1 دروغ گوئی، نمبر 2 لالچ، نمبر 3 نفاق، نمبر 4 غیبت، نمبر 5 حسد، نمبر 6 دکھلاوا، نمبر 7 مردم آزاری، نمبر 8 دنیا کی محبت۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس کے اندر درج تھی۔ پھر یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد بیٹا بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا، کیا آپ نے اللہ کے سامنے اس کا اقرار کر دیا ہے؟
حاکم کے سامنے۔ تو باپ نے کہا کہ میں اقرار کیوں نہ کرتا، میرے خلاف گواہیاں بہت تھی۔ کہا کون گواہی دینے والا تھا؟ کہا سب سے پہلے تو کرامن کاتبین، وہ 2 فرشتے جو دنیا میں نام اعمال لکھتے رہے ہیں، اور اس کے بعد میرے جسم کے اعضاء، جیسے میں نے قرآن کا حوالہ بھی دیا، جسم کے اعضاء جو ہیں یہ مجھ پر گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ حصہ رہتے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ بیٹا اس سبق کے جو اہم اجزاء میں نے جس طریقے سے بورڈ پر لکھے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو آپ نے بھی لکھ لینا ہے اور ان کے فلو چارٹس بنا لینے ہیں، اور ساتھ ساتھ آبجیکٹو کے طور پر جو چیزیں خاص ہیں وہ آپ نے لکھ لینی ہیں، اور خاص طور پر الفاظ معنی لکھ لینے ہیں، اور اس کے بعد مجھے گوگل کلاس روم کے اندر بھی مجھے سینڈ کر دینے، شیئر کر دینے ہمارے ساتھ، اور اس کے ساتھ اپنی کاپیوں کے اوپر بھی اس سبق کو لکھ لینا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے بڑا انٹرسٹنگ تھا، آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا اور سبق کو سمجھا ہوگا، اور آئندہ ہم انشاءاللہ اس سے اگلا اسٹیپ کریں گے، اور یہ آپ مجھے لازماً سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔